أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں بیان کرتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا، وہ قرآن کریم جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، ایسے دلائل جو ہدایت پیدا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن میں الہی نشان بھی ہیں۔ اس لیے تم میں سے جو شخص اس مہینے کو اس حال میں دیکھے کہ نہ مریض ہو اور نہ مسافر، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اس پر اور دنوں میں تعداد پوری کرنی واجب ہوگی۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور یہ حکم اس نے اس لیے دیا ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑو اور تاکہ تم تعداد کو پورا کر لو، اور اس بات پر اللہ کی بڑائی کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سراسر فضل و احسان ہے کہ ہم سب پر کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینہ میں وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ آج کا درس رمضان المبارک کے فضائل اور برکات کے بارے میں ہے۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر رمضان المبارک کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے اور ہمارے لیے اپنی بابرکت سنت کو چھوڑا ہے تاکہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ حسنہ پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل اور نعمتوں کے وارث بنے، اور خاص کر اس مہینہ کے اندر ہم خدا تعالیٰ کے فضلوں اور نعمتوں کے وارث بنے۔ اب میں ناظرین و سامعین کی خدمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جن سے رمضان المبارک کی فضیلت و برکات روز روشن کی طرح ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اپنے محاسبہ نفس کرتے ہوئے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ہمارے پیارے امام
حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز بیان فرماتے ہیں، پس رمضان کی فضیلت نہ صرف مہینے کے دنوں سے ہے، نہ صرف ایک وقت کے کھانے پینے کے رکنے سے ہے، صرف اس بات کے لیے سارا سال اللہ تعالیٰ کی جنت کے لیے تیاری نہیں ہو رہی ہوتی۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری حدیث ہے اس میں واضح طور پر فرمایا دیا کہ ایمان کی حالت میں روزے رکھنے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے روز و شب رمضان میں گزارنے سے یہ مقام ملتا ہے، اور جب یہ حالت ہوگی تو تبھی گزشتہ گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان ایمان میں ترقی کرتا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے کمزوریوں کو دیکھتا ہے، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر غور کرتا ہے، اپنے عملوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تبھی گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے۔ اور یہی مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی رمضان کے روزوں سے حاصل کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رمضان کے شروع ہونے کے بعد ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو رمضان کی فضیلت کا علم ہوتا تو میری امت سے اس بات کی خواہش کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اس پر بنو خزاع کے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں رمضان کے فضائل سے آگاہ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جنت کو رمضان کے لیے سال کے آغاز سے آخر تک مزین کیا جاتا ہے، بس جب رمضان کا پہلا دن شروع ہوتا ہے تو عرش الہی کے نیچے ہوائیں چلتی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے چاہتا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کو نفل ٹھہرایا ہے۔ ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی اشرہ رحمت ہے، درمیانی اشرہ مغفرت کا موجب ہے، اور آخری اشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ جس نے اس میں کسی روزے دار کو سیر کیا اور اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے ایسا مشرب پلائے گا کہ اسے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بس اس حدیث سے بھی ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بس یہ وہ عظیم الشان برکات اور فضائل ہیں رمضان المبارک کے، جن سے استفادہ کرنے اور فائدہ اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا اس بارہ میں تاکید کی ہے۔ اسی بارہ میں اس زمانہ کے حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، رمز سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان عقل و شرف اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے۔ روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا ہے۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینے میں آیا اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رم سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ایک اور جگہ پر اسی آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ایک فکرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس مہینے میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم یعنی روزہ تجلی قلب کرتی ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بودھ حاصل ہو جاوے، اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے،
کہ خدا کو دیکھ لیوے، پس انزلہ فیہ القرآن میں یہی اشارہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ روزہ کا اجر عظیم ہے، لیکن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں۔ پھر اسی آیت کی تفسیر میں سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ اور امام تھے، وہ بیان فرماتے ہیں، غرض رمضان ایک خاص اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے، اور جس شخص کے دل میں اسلام اور ایمان کی قدر ہوتی ہے وہ اس مہینہ کے آتے ہی اپنے دل میں ایک خاص حرکت اور اپنے جسم میں ایک خاص قسم کی کپ کپاہٹ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کتنی ہی صدیاں ہمارے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گزر جائیں، کتنے ہی سال ہمیں اور ان کے آپس میں جدا کرتے چلے جائیں، کتنے ہی دنوں کا فاصلہ ہم میں اور ان میں حائل ہوتا چلا جائے، لیکن جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان صدیوں اور سالوں کو اس مہینے نے لپاٹ کر چھوٹا سا کر کے رکھ دیا ہے، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی قریب نہیں، چونکہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس لیے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام فاصلہ کو رمضان نے سمیٹ سماٹ کر ہمیں خدا تعالیٰ کے قریب پہنچا دیا ہے، اور وہ بوجھ جو ایک انسان کو خدا تعالیٰ سے ہوتا ہے، وہ بوجھ جو ایک مخلوق کو اپنے خالق سے ہوتا ہے، وہ بوجھ جو ایک کمزور اور نالائق ہستی کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا سے ہوتا ہے، وہ یوں سمٹ جاتا ہے، وہ یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے سورج کی کرنوں سے رات کا اندھیرا۔ یہی وہ حالت ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب رمضان کا مہینہ آوے اور میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں میں انہیں کس طرح مل سکتا ہوں، تو انہیں کہہ دے کہ رمضان اور خدا میں کوئی فرق نہیں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں خدا اپنے بندوں کے لیے ظاہر ہو، اور اس نے چاہا پھر اپنے بندوں کو اپنے پاس کھینچ کر لے آئے، اس کلام کے ذریعے جو حبل اللہ ہے، جو خدا کا وہ رسہ ہے جس کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مخلوق کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ بندوں کا کام ہے کہ وہ اس رسہ پر چڑھ کر خدا تک پہنچ جائیں۔ بس ہم سب کو چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں محض للہ خلوص نیت اور صدق کے دل سے خدا تعالیٰ کے حضور عبادات میں مشغول ہو جائیں، اور روزے رکھیں، اور پھر نفل کے طور پر نماز ادا کریں، اور تمام عبادتیں اور نیکیاں بجا لائیں، کیونکہ رمضان نیکیوں میں ترقی کرنے کے لیے سب سے موزوں ترین مہینہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم رمضان کی برکتوں سے اپنی جھولیاں بھرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔